اسلام آباد کی دسمبر کی یخ پستہ صبح تھی۔ دھند نے ہر شے کو اپنی سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اسلام آباد کے اس قدیم اور وسیع بارش بنگلے کی اونچی دیواریں بھی دھند میں تحلیل ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سردی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہڈیاں تک ٹھٹر رہی تھیں، مگر حویلی کے پچھلی سائڈ بنے کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ایمان کے لیے یہ موسم کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے 21 سالہ ایمان کے ہاتھ سن ہو چکے تھے۔ سنک میں برتنوں کا ڈھیر تھا اور نل سے آنے والا پانی برف کی مانند تھا جو اس کی نازک انگلیوں کو مزید نیلا کر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے پوروں میں درد کی ایک لہر تھی جو سیدھی اس کے دل تک جاتی تھی۔ وہ خالی نظروں سے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور گھر میں ابھی سے ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک نہ تھمنے والا شور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ واقعی اس گھر کی بیٹی ہے، وہی گھر جسے اس کے والد لیاقت حسین نے بڑے چاؤ سے بنایا تھا، جہاں بچپن میں شہزادیوں کی طرح گھومتی تھی۔ آج اسی گھر کی چھت تو اس کے سر پر تھی، مگر زمین اس کے پیروں تلے سے کھینچ لی گئی تھی۔ اس کی بیمار ماں نگہت بیگم جو کبھی اس گھر کی مالکن تھی، اب گھر کے ایک نم زدہ کمرے میں فالج زدہ پڑی تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، شاید سردی نے انہیں بھی منجمد کر دیا تھا، یا شاید حالات کی تلخی نے اسے اندر سے اتنا خشک کر دیا تھا کہ اب رونے کا بھی یارہ نہیں رہا تھا۔ وہ صرف ایک مشین تھی، ایک ایسی مشین جس کی جذبات ہونے کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ ایمان، ارے او مہارانی، ابھی تک برتن ہی دھو رہی ہو؟ اور بھی بہت کام پڑے ہیں جو تو نے ہی کرنے ہیں، چل جلدی کر۔ تائی نصرت کی کرخت آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایمان نے چونک کر دیکھا، نصرت بیگم گرم شال میں لپٹی کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ناگواری تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، آج لندن سے زرون ملک آ رہا ہے۔ اگر اس کے استقبال میں ذرا بھی کمی رہ گئی تو میں تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، ڈرائنگ روم میں ہیٹر چلا کر آؤ، اور خبردار جو تم اس میلے کچیلے حلیے میں زرون کے سامنے آئی۔ ایمان نے خاموشی سے سر ہلایا اور گیلے ہاتھوں کو اپنی قمیض کے دامن سے پونچھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کے جوڑ دکھ رہے تھے، مگر اس نے شکایت نہیں کی تھی۔ اس کا وجود اس گھر میں ایک سائے کی طرح تھا جو موجود تو ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا تھا، سوائے اس وقت کہ جب کام کروانا ہو۔ وہ کچن سے نکلی تو لاؤنج کا منظر بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف نفیس قالین بچھے تھے، فانوس روشن تھے اور ہیٹرز کی وجہ سے فضا گرم تھی۔ یہ گرمائش ایمان کے ٹھنڈے وجود کو چڑھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے سے اس کی چچی شگفتہ اپنی بیٹی فروا کے ساتھ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ فروا نے جدید فیشن کا انتہائی مہنگا مغربی طرز کا لانگ کوٹ اور بوٹس پہن رکھے تھے، جبکہ تائی کی بیٹی آرزو صوفے پر بیٹھی میک اپ آرٹسٹ سے اپنے بال بنوا رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ایمان کو اپنی پرانی اونی چادر اور گھسی ہوئی چپل پر شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ ایک عجیب سا ترس آیا۔ یہ سب اس لیے تیار ہو رہی تھی تاکہ ایک امیر کزن کو متاثر کر سکے، جبکہ ایمان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ آج کا دن بنا کسی تذلیل کے گزر جائے اور وہ اپنی ماں کے لیے وقت نکال سکے۔ دیکھو ذرا اس کی شکل۔ آرزو نے شیشے میں ایمان کا عکس دیکھ کر منہ بنایا۔ مما، اس سے کہیں یہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے، ضرور کیا سوچیں گے ہمارے گھر میں ایسی فقیرنی نما لڑکیاں پھرتی ہیں۔ آرزو کی بات پر شگفتہ بیگم نے ہنس کر تاکید کی۔ ہاں ایمان، تم ایسا کرنا کہ مہمان کے آنے کے بعد کچن میں ہی رہنا، صرف جب آواز دوں تو ٹرے لا کر رکھ دینا اور فوراً غائب ہو جانا۔ ایمان کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا، الفاظ اس کے حلق تک آئے کہ چیخ کر کہے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ فرنیچر، یہ فانوس، یہ دیواریں سب میرے باپ کی کمائی کے ہیں، تم لوگ تو صرف قابض ہو۔ مگر پھر ماں کا خیال آڑے آ گیا، اگر اس نے زبان کھولی تو شاید ماں کی دوائی بھی بند ہو جائے۔ اس نے ضبط کا کڑوا گھونٹ بھرا اور سر جھکا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ ہیٹر چیک کر سکے۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ باہر پورچ میں ایک بھاری گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ گھر میں جیسے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہو۔ آ گئے، ہائے اللہ، میں تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئی۔ آرزو بوکھلاہٹ میں کھڑی ہوئی۔ نصرت اور شگفتہ بیگم جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ ایمان نے چاہا وہ کچن کی طرف بھاگ جائے، مگر تائی کا حکم یاد آ گیا کہ راستے سے اسے وزنی ڈیکوریشن پیس ہٹانا تھا جو کل ہی وہاں رکھا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس بھاری پیتل کے گلدان کی طرف بڑھی جو عین داخلی دروازے کے پاس رکھا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سن تھے اور گرفت کمزور۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ کھلا، دھند کے بادلوں کے ساتھ ایک انتہائی وجیحہ اور قداور سایہ اندر داخل ہوا۔ زرون سکندر سیاہ ٹرنچ کوٹ، گلے میں نفیس مفلر، ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔
وہ لندن کی سرد فضاؤں کا عادی لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور رعب تھا کہ ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ اس کے قدموں کی چاپ مضبوط اور نپی تلی تھی۔ ایمان جو گلدان اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اس اچانک آمد سے گھبرا گئی۔ اس کی سن زدہ انگلیاں گلدان کا بوجھ سہار نہ سکیں اور وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ گلدان زمین پر گر کر شور مچاتا، ایمان نے اسے بچانے کے لیے چھلانگ لگائی، مگر خود کو سنبھال نہ سکی اور سیدھی زرون کے راستے میں آ کر گری۔ گلدان تو بچ گیا، مگر اس کے اندر موجود پانی جھلک کر زرون کے چمکتے ہوئے سیاہ بوٹس اور پینٹ کے پانچے پر جا گرا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ شدید سردی میں ایمان فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی اور ٹھنڈا پانی اس کے کپڑوں کو بھگو رہا تھا، لیکن اسے درد سے زیادہ خوف محسوس ہوا۔ سامنے کھڑے شخص نے حرکت نہیں کی۔ زرون نے آہستگی سے نیچے دیکھا جہاں ایک لڑکی فرش پر گری کانپ رہی تھی اور اس کے جوتے گیلے ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، نہ غصہ نہ ہمدردی، بس ایک گہرا سکوت۔ اس نے دھیرے سے اپنا چشمہ اتارا اور ایمان کو دیکھا۔ ویلکم ہوم زرون، آرزو اور تائی پیچھے سے چیخی، مگر زرون نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں صرف فرش پر گری ایمان پر تھی۔ اٹھو۔ اس کی آواز بھاری، پاٹدار اور انتہائی سرد تھی۔ حکم ایسا تھا جیسے رد کرنا ناممکن ہو۔ ایمان لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک گیا تھا جسے اس نے جلدی سے درست کیا۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ زرون نے جیب سے رومال نکالا اور انتہائی نفاست سے اپنے جوتے پر گرا پانی صاف کرنے لگا اور پھر سیدھا ہوا اور ایمان کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کیا اس گھر میں چلنے کے اصول نہیں سکھائے گئے یا پھر بینائی کا مسئلہ ہے؟ زرون کا لہجہ سپور تھا، مگر اس میں چھپی کاٹ تلوار سے زیادہ تیز تھی۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، وہ پوچھ رہا تھا، ایک ایسے انداز میں جو سامنے والے کو ریزہ ریزہ کر دے۔ ایمان کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور پہلی بار سر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا۔ زرون کی آنکھیں گہری جھیل کی طرح تھی جن میں کوئی جذبہ پڑھنا ناممکن تھا۔ وہ صرف جانچ رہا تھا ایمان کے اندر کی آنا جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ اس کے لہجے کی تلخی پر کڑوٹ لے کر جاگ اٹھی۔ معاف کیجیے گا۔ ایمان کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں کپکپاہٹ نہیں تھی۔ ہاتھ سردی سے سن تھے۔ ارادہ آپ کے جوتے خراب کرنے کا نہیں تھا، صرف راستہ صاف کرنے کا تھا۔ اور جہاں تک بینائی کی بات ہے تو بعض اوقات دھند اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی مجبوری کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ جواب غیر متوقع تھا۔ نصرت بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک نوکرانی نما لڑکی اور زرون سکندر کے آگے زبان چلائے۔ زرون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، حیرت کی یا ستائش کی، یہ بتانا مشکل تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ ایمان کے بالکل قریب تھا۔ دھند باہر ہے محترمہ، گھر کے اندر نہیں، اور اپنی مجبوری کو اپنی نااہلی کا جواز مت بنائیں۔ غلطی تسلیم کرنا سیکھیں، عذر پیش کرنا کمزوروں کا کام ہے۔ زرون نے انتہائی سرد مہری سے کہا اور اسے سائڈ پر کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کا جملہ ایمان کے دل پر نشتر کی طرح لگا۔ کمزور؟ اس نے دل میں دہرایا۔ تم کیا جانو زرون سکندر، میں کتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہوں۔ تائی نصرت فوراً زرون کے پیچھے لپکیں۔ او بیٹا، آئی ایم سو سوری، یہ لڑکی بس ایسے ہی ہے، دماغ تھوڑا کم ہے، اس کا یتیم ہے نا، ہم نے ترس کھا کر پالا ہوا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ جاؤ ایمان، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور مہمان کے لیے کافی لاؤ۔ ایمان نے اپنے آنسو روکے، لنگڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کا گھٹنا زخمی تھا، مگر روح کا زخم زیادہ گہرا تھا۔ ڈرائنگ روم میں زرون صوفے پر برا جمان تھا۔ اس کا انداز کسی شہنشاہ جیسا تھا۔ وہ خاموش تھا اور صرف سن رہا تھا۔ تائی اور چچی کی چاپلوسی، آرزو اور فروا کی بناوٹی ہنسی اور بیہودہ سوالات، وہ سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی عقابی نظریں کمرے کی ہر تفصیل کو نوٹ کر رہی تھیں۔ اسے یہ سب ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، مگر وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایمان کافی کی ٹرے لے کر آئے۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ زرون کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس بار وہ محتاط تھی۔ اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ زرون نے کپ اٹھاتے ہوئے ایمان کے ہاتھ دیکھے۔ وہ سرخ ہو رہے تھے اور انگلیوں پر سوجن تھی، جیسے وہ لڑکی سخت سردی میں کام کرتی ہو۔ زرون کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ زرون نے کپ لبوں سے لگایا۔ اس کی نظریں ایمان کے چہرے سے ہٹ کر اس کے ہاتھوں پر تھی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ کافی میں چینی کم ہے اور مجھے کافی کے ساتھ کچھ گھر کا بنا ہوا چاہیے، بیکری کا کچرا نہیں۔ اس نے کپ واپس رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زرون کی بات پر نصرت بیگم فوراً بولی، ارے بیٹا، ابھی لنچ میں آرزو نے تمہارے لیے بہت کچھ بنایا ہے، بس تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ ایمان خاموشی سے ٹرے لے کر پلٹی تو زرون کی آواز نے اسے روکا۔ رکیے۔ ایمان رک گئی۔ اگلی بار کافی لاتے وقت دھیان رکھیے گا کہ ٹرے کانپنی نہیں چاہیے۔
مجھے کمزوری بالکل نہیں پسند۔ ایمان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زرون کے چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی، مگر اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا پیغام تھا۔ ایمان نے سر جھکایا اور چلی گئی۔ دوپہر کے کھانے پر دسترخواں انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا ہوا تھا۔ زرون ہیڈ چیئر پر بیٹھا تھا۔ آرزو اور پرویز کی پلیٹ بھرنے کے لیے بے چین تھی۔ یہ کڑھائی میں نے بنائی ہے زرون، آرزو نے جھوٹ بولا، اور یہ میٹھا میں نے، پروا نے دعویٰ کیا۔ زرون نے خاموشی سے کھانا شروع کیا اور ہر نوالے کو پرکھ رہا تھا۔ اس کا ذائقہ انتہائی نفیس تھا۔ کچن میں کھڑی ایمان سب سن رہی تھی۔ اس نے صبح سے محنت کر کے یہ سب بنایا تھا اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، مگر کریڈٹ کوئی اور لے رہا تھا۔ زرون نے اچانک چمچ رکھا اور آرزو کی طرف دیکھا۔ اس کڑھائی میں آپ نے کون سا خاص مسالہ استعمال کیا ہے؟ اس کا ذائقہ عام گھر جیسا نہیں ہے، کافی روایتی ہے۔ زرون کا لہجہ سراسر تعریفی تھا، مگر آنکھوں میں تفتیش تھی۔ آرزو بوکھلا گئی۔ وہ جی بس شان کے مسالے اور تھوڑا سا دہی۔ زرون نے آبرو اچکایا۔ دہی؟ اس ڈش میں ٹماٹر کی پیسٹ ہے، دہی ڈالنے سے تو یہ پھٹ جاتی۔ دلچسپ، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آرزو کا چہرہ فک ہو گیا، جبکہ شگفتہ اور نصرت نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ زرون سمجھ چکا تھا کہ یہ ہاتھ کھانا بنانے والے نہیں ہیں، مگر اس نے پردہ نہیں رکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ پردے کے پیچھے کون ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، دھند مزید گھنی ہو گئی تھی اور حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زرون کو نیند نہیں آ رہی تھی اور اپنے کمرے سے نکلا اور ٹہلتا ہوا نیچے آ گیا۔ گھر کے پچھلے حصے کی طرف جاتے ہوئے سے ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ یہ اسٹور روم نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا سا برآمدہ تھا جسے شیشہ لگا کر بند کیا گیا تھا۔ زرون تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھڑکی کے قریب گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اندر ہیٹر کی مدھم روشنی میں فرش پر وہی لڑکی ایمان بیٹھی تھی۔ اس کے کندھوں پر وہی پرانی اونی چادر تھی، مگر اس وقت وہ برتن نہیں دھو رہی تھی، نہ ہی جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک کینوس رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں برش تھا۔ وہ پینٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دن بھر والی تھکن یا بے چارگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹرانس تھا، ایک روحانی سکون۔ وہ کینوس پر گہرے نیلے اور سیاہ رنگوں سے ایک سمندر بنا رہی تھی، جس کے بیچ میں ایک تنہا کشتی تھی جو ڈوب نہیں رہی تھی بلکہ لہروں سے لڑ رہی تھی۔ زرون شیشے کے اس پار کھڑا سانس روکے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک معمہ تھی، دن میں ایک ڈری ہوئی ملازمہ جو کپ کپاتے ہاتھوں سے کافی دیتی ہے، اور رات میں ایک مصور جو اپنے برج سے سمندر کی دنیا تخلیق کر رہی ہے۔ زرون کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ویرانی تھی، مگر اس کا ہنر چیخ چیخ کر اس کے اندر کے لاوے کا پتہ دے رہا تھا۔ زرون نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو اس حویلی کی دیواروں میں دفن ہے۔ وہ وہاں کچھ دیر کھڑا رہا، صرف ایک خاموش تماشائی کی طرح، اور پھر آہستگی سے واپس مڑ گیا۔ اس کے دل میں ایک بات طے ہو گئی کہ وہ اس لڑکی کی حقیقت جان کر رہے گا۔ وہ یہاں ایک کاروباری ڈیل اور شادی کے لیے آیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا اس کا واسطہ ایک ایسی لڑکی سے پڑنے والا ہے جو بظاہر لاوارث تھی، لیکن حقیقتاً وہ لاوارث نہیں بلکہ اپنی ہی سلطنت میں غلام بنی بیٹھی تھی۔ دسمبر کی یکپستہ راتیں جتنی طویل تھی، ایمان کے لیے اتنی ہی صبر آزما بھی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ ضرور سکندر کی آمد نے حویلی کے معمولات کو تہہ بالا کر رکھا تھا، مگر اس تبدیلی کا سب سے زیادہ بوجھ ایمان کے کندھوں پر تھا۔ اس لیے ضرور کوئی پرنس چارمنگ یا خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا، بلکہ ایک مزید مصیبت تھی، ایک ایسا مغرور اور اکڑو لندن والا لاٹ صاحب جس کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے اس کی کمر دوہری ہو جاتی تھی۔ ایمان کو اس شخص سے خدا واسطے کی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ناقدرانہ جائزہ ہوتا، جیسے وہ ایمان کو کسی مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر پرکھ رہا ہو۔ ایمان کے لیے وہ صرف ایک امیر زادہ تھا جسے اپنی دولت اور شخصیت کا ظن تھا۔ وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے اس سے کوسوں دور رہنا چاہتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ضرور کو کافی صرف ایمان کے ہاتھ کی پسند تھی، اور یہ بات تائی نصرت کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، لیکن مجبوری تھی کہ مہمان کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ زرون کا دن بھر کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح سویرے نکل جاتا، لاہور کے بڑے آرکیٹیکٹس اور بزنس پارٹنرز کے ساتھ میٹنگز کرتا، سائٹس کا دورہ کرتا اور شام ڈھلے گھر واپس آتا۔ اس کی واپسی کا وقت گھر میں کسی تہوار سے کم نہیں ہوتا تھا۔ آرزو اور فروز سارا دن پارلرز میں گزارتی اور شاپنگ کرتی تاکہ شام کو زرون کے سامنے کوئی نیا تماشا پیش کر سکیں۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ لاؤنج میں ہیٹر جل رہا تھا اور ایمان کونے میں کھڑی پردوں کی شکنیں درست کر رہی تھی جب زرون اندر داخل ہوا۔ آج وہ گہرے نیلے سوٹ میں ملبوس تھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آرزو جو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی فوراً اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس نے آج انتہائی شوخ گلابی رنگ کا مغربی طرز کا لباس پہن رکھا تھا جس پر ستاروں کا کام تھا، اور پیروں میں اتنی اونچی ہیل تھی کہ اس کا چلنا محال ہو رہا تھا۔ ہیلو زرون، ویلکم بیک۔
آرزو نے لہک کر کہا اور لڑکھڑاتی اس کی طرف بڑھی۔ ضرور نے اسے سرتے پیر دیکھا، بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ وعلیکم السلام آرزو، میں ڈر گیا تھا کہ شاید گھر میں کوئی فینسی ڈریس شو ہو رہا ہے، لیکن پھر یاد آیا یہ تو تمہارا روز کا سٹائل ہے۔ ویسے یہ جوتے کیا تم اس میں چل لیتی ہو یا صرف مجسمہ بن کر کھڑی رہتی ہو؟ زرون کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا، مگر طنز کا تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ آرزو نے اسے تعریف سمجھی اور شرماتے ہوئے بولی، او تھینکس زرون، یہ امپورٹنٹ ہے۔ فیشن کے لیے تھوڑا درد تو سہنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف فروا، جو خود کو بہت انٹلیکچوئل ثابت کرنے کی کوشش میں تھی، ہاتھ میں ایک انگریزی ناول پکڑے جسے وہ الٹا پکڑے بیٹھی تھی، زرون کی طرف متوجہ ہوئی۔ زرون، میں سوچ رہی تھی تمہارے نئے پروجیکٹ کے آرکیٹیکچر پر ڈسکس کروں۔ مجھے بلڈنگز کے اسٹرکچر میں بہت انٹرسٹ ہے۔ زرون نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور مسکرایا۔ ضرور فروا، لیکن پہلے یہ بتاؤ، کیا تم عمارتوں کے نقشے بھی ویسے ہی الٹے دیکھتی ہو جیسے یہ کتاب پکڑی ہوئی ہے؟ فروا ہڑبڑا کر کتاب سیدھی کرنے لگی، جبکہ زرون نے کہکا نہیں لگایا، بس ایک زوم آئینی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ ایمان، جو یہ سب دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں زرون کی حاضر جوابی پر حیران تو ہوئی، مگر اسے یہ سب بےہودہ لگا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلنے لگی تو زرون کی آواز نے اسے جگڑ لیا۔ مس ایمان، میری کافی۔ اس کے لہجے میں وہی تعکم تھا جو ایمان کو زہر لگتا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ زرون اب سنجیدہ ہو چکا تھا اور سیدھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی لاتی ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جا کر اسے غصے سے برتن پٹکے۔ خود کو سمجھتا کیا ہے، بادشاہ سلامت؟ ذرا سی دیر ہو جائے تو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کرے اس کی کافی میں چینی کی جگہ نمک ڈل جائے۔ وہ بڑبڑاتی رہی، مگر کافی احتیاط سے بنائی، کیونکہ وہ تائی کی ڈانٹ نہیں سننا چاہتی تھی۔ جب وہ ٹرے لے کر واپس لاؤنج میں آئی تو وہاں تائی نصرت اور چچی شگفتہ بھی آ چکی تھی اور زرون کی خوش آمد میں لگی ہوئی تھی۔ ایمان نے کافی کا کپ زرون کے سامنے رکھا۔ زرون نے گھونٹ بھرا اور آنکھیں موند لی۔ پرفیکٹ، پورے لاہور میں ایسی کافی نہیں ملتی۔ مس ایمان، کیا آپ نے کافی بنانے کا کوئی ڈپلومہ کیا ہے یا یہ بھی کوئی خاندانی راز ہے؟ زرون نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ایمان نے نظریں نہیں اٹھائی، وہ بس وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ہر کام کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں مجبوری سکھا دیتی ہیں، ایمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹائی نصرت نے اسے گھورا۔ زیادہ زبان مت چلاؤ، جاؤ باقی کام دیکھو۔ ایمان جانے لگی تو ضرور نے پھر ٹوکا، رکیے، میں نے ابھی بات ختم نہیں کی۔ ایمان، آپ سارا دن کام کرتی ہیں، کبھی تھکتی نہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں صبح جاتا ہوں تب بھی آپ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور رات کو واپسی پر بھی، کیا آپ کو آرام کا وقت نہیں ملتا؟ اس سوال میں ہمدردی تھی یا تجسس، ایمان کو سمجھ نہیں آیا، مگر اسے زرون کی یہ ہمدردی بھی ایک ڈھونگ لگی۔ اس سے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں تھکن کے گہرے سائے تھے، مگر لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ غریبوں کو تھکنے کا وقت نہیں ہوتا مسٹر زرون، اور ویسے بھی یہ میرا گھر ہے، میں یہاں کام اپنی ماں اور اپنی چھت کے لیے کرتی ہوں، کسی کے احسان تلے نہیں ہوں۔ آپ اپنی کافی انجوائے کریں، میری فکر رہنے دیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑ گئی اور اس بار زرون اسے روک نہ سکا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی خودداری اسے بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ وہ جتنی بار اسے نیچا دکھانے والے ماحول میں دیکھتا، وہ اتنی اونچی ہی ہو کر سامنے آتی۔ اس کے برعکس آرزو اور فروا کی اوٹ پٹانگ حرکتیں اسے مزید چڑھاتی تھی۔ رات کے کھانے پر ماحول کافی خوشگوار بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر مرغ مسلم، بریانی اور طرح طرح کے سلاد موجود تھے۔ ٹائی نصرت اور چچی شگفتہ کے درمیان سرد جنگ جاری تھی کہ کون زرون کی پلیٹ میں زیادہ کھانا ڈالے۔ زرون بیٹا، یہ بوٹی لو، آرزو نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے، نصرت بیگم بولی۔ نہیں بیٹا، یہ کباب کھاؤ، فروا کہہ رہی تھی تمہیں اسپائسی پسند ہے، شگفتہ نے مداخلت کی۔ زرون نے مسکرا کر دونوں کے ہاتھ روک دیے۔ آنٹی، کھانا بہت لذیذ ہے، لیکن میں آج آپ سب سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میز پر اچانک خاموشی چھا گئی، چمچ پلیٹوں سے ٹکرانا بند ہو گئے۔ ایمان، جو سائڈ پر کھڑی پانی کا جھگ بھر رہی تھی، اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس دعا کر رہی تھی یہ کھانا جلدی ختم ہو اور وہ اپنی ماں کے پاس جا سکے۔ زرون نے نیپکین سے منہ صاف کیا اور سب پر ایک نگاہ ڈالی۔ دراصل میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے سیٹل ہو جانا چاہیے، میں اس روزانہ کی تنہائی سے تنگ آ گیا ہوں۔ تائی نصرت اور چچی شگفتہ کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ آرزو نے شرما کر دوپٹہ درست کیا جو پہلے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور فروا نے کھانستے ہوئے گلا صاف کیا۔ تو تم نے کیا سوچا ہے بیٹا؟ تائی نے بے چینی سے پوچھا۔
میں نے مما کو کال کی ہے، وہ اگلے ہفتے لندن سے آ رہی ہیں۔ زرون نے اطمینان سے دھماکہ کیا۔ مما آ رہی ہیں؟ سب یک زبان ہو کر بولے۔ جی، اور وہ میری خالی ہاتھ نہیں آ رہی، وہ اپنے ساتھ ایک خاندانی انگوٹھی لا رہی ہیں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ مجھے کیسی لڑکی پسند ہے، وہ آ کر خود اس لڑکی کو دیکھیں گی اور منگنی کی رسم ادا کریں گی۔ زرون کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ تائی نصرت نے فوراً سوچا یقیناً زرون نے آرزو کو پسند کر لیا ہے کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، جبکہ چچی شگفتہ کو یقین تھا کہ زرون فروا کی ماڈرن باتوں سے متاثر ہوا ہے۔ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو فاتحانہ اور رقیبانہ نظروں سے دیکھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، نصرت بیگم چہکی۔ تمہاری مما کو تو ہم سراخوں پر بٹھائیں گے۔ ویسے بیٹا، تم نے انہیں کس بارے میں بتایا ہے؟ مطلب کوئی اشارہ تو دو۔ زرون نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ایمان کی طرف اٹھی جو لا تعلقی سے کھڑی دیوار کو گھور رہی تھی۔ اسے اس خوشخبری سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زرون نے مسکرا کر کہا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے جو صرف گھر کو سجانا نہ جانتی ہو بلکہ گھر کو سنبھالنا جانتی ہو، جو ہیرے جواہرات کی نمائش نہ کرے بلکہ جس کا کردار ہیرا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ میری پسند پر وہ مہر لگا دیں گی۔ آپ لوگ بس تیاری کریں، مقابلہ سخت ہونے والا ہے۔ زرون کی اس بات نے تائی اور چچی کو کنفیوژن میں ڈال دیا۔ گھر سنبھالنا اور کردار، دونوں کو لگا ان کی بیٹیوں میں یہ خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ آرزو نے سوچا کہ اب اسے کچن میں جا کر فوٹو سیشن کروانا پڑے گا تاکہ زرون کو لگے وہ گھریلو ہے، اور فروا نے سوچا وہ زرون کے سامنے مذہبی بننے کی ایکٹنگ کرے گی۔ ایمان نے دل میں ٹھنڈی سانس بھری۔ شکر ہے کوئی ایک بلا تو ٹلے گی، اگر اس کی شادی ہو گئی تو شاید یہ گھر سے چلا جائے گا یا اپنی بیگم کو لے کر الگ ہو جائے گا، بس میری جان چھوٹے۔ ایمان کو زرون کی باتوں میں اپنے لیے کوئی اشارہ نظر نہیں آیا کیونکہ اس کے نزدیک زرون جیسا امیر اور مغرور شخص کبھی ایک ملازمہ کو پسند کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ کھانے کے بعد ایمان جب برتن سمیٹ رہی تھی تو زرون کچن میں پانی پینے کے بہانے آیا۔ ایمان نے اسے نظر انداز کر کے کام جاری رکھا۔ تیار رہنا ایمان، زرون نے اچانک کہا۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس لیے؟ برتن تو میں دھو رہی ہوں، اور کیا تیاری کرنی ہے؟ زرون ہنسا، ایک دھیمی اور دلکش ہنسی۔ مہمانوں کی آمد کی، گھر میں رونق لگنے والی ہے، اور ہاں، میری کافی میں چینی تھوڑی کم رکھا کرو، زندگی میں پہلے ہی بہت مٹھاس آنے والی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام گیا۔ ایمان کے ہاتھ لرزنے لگے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمان نے سر اٹھایا جو اسے ہی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میری مما آنے والی ہیں اور میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کر لیا اور بہت جلد وہ لڑکی میری دسترس میں ہوگی۔ وہ یہ پہیلی نما جملہ پھینک کر چلا گیا۔ ایمان وہیں کھڑی رہ گئی، ماتھے پر شکن ڈالے۔ پاگل آدمی، اس سے بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کہ اس بیچاری کی قسمت پھوٹنے والی ہے اس مغرور کے ساتھ۔ وہ نہیں جانتی تھی زرون کی زندگی کی مٹھاس کا تعلق کسی کے ہاتھوں کی بنی کافی سے جڑا تھا۔ باہر لانچ میں تائی اور چچی نے اپنی بیٹیوں کی ٹریننگ شروع کر دی تھی۔ آرزو، کل سے تم صبح جلدی اٹھو گی اور زرون کے سامنے نماز پڑھو گی۔ تائی نے حکم دیا۔ فروا، تم کل سے جینز نہیں پہنو گی، شلوار قمیض نکالو، چچی نے ہدایت دی۔ گھر ایک میدان جنگ بن چکا تھا اور زرون اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا کافی کا کپ ہاتھ میں لیے نیچے صحن کو دیکھ رہا تھا جہاں دھند میں لپٹی ہوئی بتیاں جل رہی تھی۔ بہت جلد مس ایمان، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زرون سکندر کیا چیز ہے۔ آپ جس پنجرے میں قید ہیں اس کی چابی میرے پاس ہے۔ اسے خود کلامی کی اور مسکرا دیا۔ جنگ کا بگل بج چکا تھا اور اب اگلا ہفتہ فیصلہ کن تھا۔ اسلام آباد پر دسمبر کی برات کسی عذاب کی طرح اتری تھی۔ آسمان کا سینہ پھٹا ہوا تھا اور بارش قہر بن کر برس رہی تھی۔ تیز ہواؤں کے جھگڑ حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے جیسے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہوں، مگر حویلی کی پچھلی سائڈ بوسیدہ کمرے میں اس سے کہیں بڑا طوفان برپا تھا۔ ایمان کی ماں نگہت بیگم، جو پچھلے کئی سالوں سے فالج اور خاموشی کی چادر اوڑھے پڑی تھی، آج اچانک سانس اکھڑنے کی وجہ سے تڑپ رہی تھی۔ ان کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا اور وہ ہوا کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ایمان کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور آنسوؤں کی چھڑی اس کے رخساروں پر بہہ رہی تھی۔ امی، ہمت کریں امی، میں ڈاکٹر کو لاتی ہوں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ایمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو تکی کا سہارا دیا اور دوپٹہ سر پر لے کر دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ صحن میں پانی کھڑا ہو چکا تھا اور بارش کی بوندیں
نشتر کی طرح چبھ رہی تھی، مگر ایمان کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی مرکزی عمارت کے دروازے پر پہنچی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ اندر سکوت تھا، سب گہری نیند سو رہے تھے۔ تائی جان، خدارا دروازہ کھولے۔ چچی جان، میری ماں مر رہی ہے، مجھے گاڑی کی چابی دے دے یا ایمبولینس کو فون کرنے دے۔ ایمان کی چیخیں بارش کے شور میں دب رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں سے لکڑی کے بھاری دروازے کو پیٹا۔ کافی دیر بعد جب اس کی امید دم توڑنے لگی، دروازہ زور سے کھلا۔ تائی نصرت کی نیند بھری اور بیزار صورت نظر آئی۔ کیا مصیبت ہے ایمان؟ آدھی رات کو کیوں ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ جن بھوتوں کی طرح چیخ رہی ہو؟ تائی نے کرختگی سے ڈانٹا۔ ایمان ان کے پیروں میں گر گئی۔ تائی جان، امی کی سانس رک رہی ہے، خدارا ڈرائیور کو اٹھا دیں یا چابی دے دیں، ہمیں ہسپتال جانا ہے ورنہ وہ مر جائیں گی۔ تائی نے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر آسمان کی طرف۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی طوفانی بارش میں ڈرائیور کہاں جائے گا؟ اور گاڑی ابھی سروس ہو کر آئی ہے، میں کیچڑ میں خراب نہیں کروا سکتی۔ یہ تمہاری ماں کا روز کا ڈرامہ ہے، جاؤ جا کر گرم پانی پلاؤ، صبح دیکھی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے جھٹکتی اندر بڑھ گئی۔ انہوں نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے دروازہ ایمان کے منہ پر بند کر دیا۔ ایمان پتھر کی ہو گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دوبارہ دروازہ پیٹنے لگی۔ چچی، آرزو، کوئی تو آؤ، خدا کا خوف کرو۔ مگر اندر سے اب کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ لائٹ بھی بند کر دی گئی۔ ایمان مایوسی کے عالم میں واپس بارش میں بھیگتی ہوئی پورچ کی طرف بھاگی۔ وہ گیٹ کھول کر گلی میں نکلی اور سڑک کی طرف بھاگی، اس امید سے کہ شاید کوئی رکشہ مل جائے۔ حالانکہ اس طوفان میں یہ ناممکن تھا کہ کوئی رکشہ مل جاتا، پھر بھی وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ جیسے وہ گلی کے موڑ تک آئے، کیچڑ میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اس کے گھٹنے اور کونیاں چھل گئے، کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یا اللہ، کوئی مدد بھیج، میری ماں کو بچا لے۔ اس کی فریاد آسمان کے شور کو چیرتی ہوئی اوپر تک گئی تھی۔ اچانک اندھیرے کو چیرتی ہوئی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور زرون کی سیاہ گاڑی تیزی سے گلی میں داخل ہوئی۔ زرون آج ایک لیٹ نائٹ میٹنگ سے واپس آ رہا تھا۔ بارش میں گلی کے موڑ پر بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھ کر اس نے فوراً بریک لگائی۔ وہ گاڑی سے اترا نہیں بلکہ چھلانگ لگا کر باہر آیا۔ بارش نے پل بھر میں اس کا مہنگا سوٹ بھگو دیا۔ ایمان، زرون نے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایمان نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت اسے زرون میں کوئی اکڑو امیرزادہ نہیں بلکہ ایک امید کی کرن نظر آئی۔ وہ لڑکھڑا کر اٹھی اور اس کی قمیض پکڑ لی۔ زرون، میری ماں، وہ مر جائے گی، پلیز ہسپتال لے جائیں انہیں۔ تائی نے دروازہ نہیں کھولا، اس کی آواز میں ہچکیاں تھیں۔ زرون کا چہرہ غصے سے تمتمایا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے بنگلے پر ڈالی اور پھر ایمان کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی وضاحت نہیں مانگی۔ وہ ایمان کے ساتھ دوڑتا ہوا پچھلی سائڈ بنے کمرے میں گیا۔ نگہت بیگم کی حالت تشویشناک تھی۔ زرون نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نگہت بیگم کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ اس کا اپنا سوٹ، اس کی گاڑی، سب کچھ اس وقت بے معنی تھا۔ اس نے نگہت بیگم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ایمان کو آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی طوفان کی طرح ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ راستہ بھر ایمان پیچھے مڑ مڑ کر ماں کو دیکھتی رہی اور آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی، جبکہ زرون انتہائی مہارت اور تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں ایمان کے لیے ایک ایسی فکر تھی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے زرون نے ایمرجنسی وارڈ میں کہرام مچا دیا۔ ڈاکٹرز فوراً متوجہ ہوئے، علاج شروع ہوا۔ ایمان باہر بینچ پر گیلی اور کانپتی ہوئی بیٹھی تھی، سردی اس کی ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ زرون کہیں گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک گرم کافی کا کپ اور ایک شال لے کر آیا۔ اس نے خاموشی سے شال ایمان کے کندھوں پر ڈالی۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ پی لو، ہمت کی ضرورت ہے تمہیں۔ زرون کا لہجہ نرم تھا۔ وہ زرون جو ہمیشہ طنز کرتا تھا، آج اس کی آواز میں مرہم تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ حالت خطرے سے باہر ہے، مگر مریضہ انتہائی کمزور ہے۔ ایسا لگتا ہے انہیں کئی مہینوں سے مناسب غذا اور ادویات نہیں مل رہی۔ یہ صرف بیماری نہیں، غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر انہیں بہتر علاج ملتا تو ان کی حالت ٹھیک ہو سکتی تھی، اور آج انہیں لانے میں آدھا گھنٹہ بھی دیر ہوتی تو وہ نہیں بچتی۔ ڈاکٹر کے الفاظ ایمان کے دل پر بوجھ بن کے۔ وہ شرمندہ تھی، مگر زرون کی مٹھی بھیج گئی۔ اسے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر، آپ غفلت نہیں ہوگی، آپ بہترین علاج شروع کریں، پیسوں کی فکر نہ کریں، بس وہ صحت یاب ہونی چاہیے۔ زرون وارڈ کے اندر گیا۔ نگہت بیگم نیم بے ہوشی میں تھی۔
ضرور ان کے سرانے کھڑا ہوا اور آہستگی سے بولا، آنٹی آپ فکر نہ کریں، آپ کے برے دن ختم ہو گئے، اب آپ کا بیٹا آ گیا ہے۔ ایمان دروازے پر کھڑی یہ سن رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ زرون خود کو بیٹا کیوں کہہ رہا ہے اور وہ اتنا مہربان کیوں ہے، مگر اس وقت اس کے دل میں زرون کے لیے بے پناہ احسان مندی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص باہر سے پتھر ہے مگر اندر سے نرم طبیعت کا مالک ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی حویلی میں ایک نیا ہنگامہ برپا تھا۔ رات کے واقعے کی خبر تائی اور چچی کو ہو چکی تھی، مگر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے اس بات پر سیخ پھانتی کہ زرون ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر گیا تھا، لیکن انہیں اپنی صفائیاں پیش کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ آج بڑا دن تھا۔ زرون کی والدہ بیگم ثروت سکندر لندن سے تشریف لا رہی تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تائی اور چچی نے اپنی بیٹیوں کو ایسے تیار کیے تھے جیسے کسی مقابلہ حسن کے لیے بھیج رہی ہوں۔ آرزو نے سرخ رنگ کا شرارہ پہنا تھا اور فروا نے ہلکے نیلے رنگ کا فینسی گاؤن۔ دونوں کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹیں سجی تھی۔ زرون جو رات بھر جاگا ہوا تھا، صبح ہسپتال سے ہو کر آیا تھا، فریش ہو کر لاؤنج میں موجود تھا۔ وہ آج روایتی سفید شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا۔ ایمان بھی ہسپتال سے واپس آ چکی تھی کیونکہ ماں کی حالت اب بہتر تھی اور وہاں نرس موجود تھی۔ تائی نے اسے سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے اور صرف پردے کے پیچھے رہ کر کھانے کا انتظام کرے۔ ایمان نے تھکی ہوئی آنکھوں اور پیلے چہرے کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سر جھکا لیا۔ وہ باورچی خانے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ گاڑی کا ہارن بجا اور بیگم ثروت سکندر انتہائی وقار کے ساتھ داخل ہوئی۔ وہ ایک نفیس اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ان کی شخصیت میں زرون جیسی ہی ذہانت جھلک رہی تھی۔ تائی اور چچی نے ان کا پرتباک استقبال کیا۔ پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ آرزو اور فروا باری باری آگے بڑھی اور جھک کر سلام کیا۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہیں، ثروت بیگم نے رسمی جملہ کہا۔ تائی فوراً بولی، بھابھی یہ آرزو تو بالکل گھر گرہستی میں ماہر ہے، کل سے آپ کے استقبال کی تیاریوں میں ہلکان ہو رہی ہے۔ چچی نے لقمہ دیا اور فروا تو اتنی سمجھدار ہے، بالکل زرون کے مزاج جیسی، ماڈرن اور پڑھی لکھی۔ زرون خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ ثروت بیگم نے زرون کی طرف دیکھا۔ ماں بیٹے کی نظریں ملی اور ایک خاموش پیغام کا تبادلہ ہوا۔ سب بہت اچھا ہے نصرت بھابھی، ثروت بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، مگر زرون نے مجھے بتایا تھا اس گھر میں ایک اور بیٹی بھی ہے، ایمان۔ یہ نام سنتے ہی تائی اور چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آرزو نے ناگواری سے منہ بنایا، جی وہ تو بس کچن میں ہوتی ہے، نوکروں کے ساتھ گھل مل گئی ہے، اس کا تو حلیہ بھی ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے آئے۔ تائی نے جلدی سے کہا۔ زرون نے بلند آواز میں پکارا، ایمان ذرا یہاں آئے۔ آواز میں ایسا حکم تھا کہ کوئی روک نہ سکا۔ ایمان جو سب سن رہی تھی کانپتے قدموں کے ساتھ پردے کے پیچھے سے نکلی۔ اس نے سادہ سا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا، دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا، چہرے پر میک اپ کا نام و نشان نہیں تھا، مگر رات بھر کی تھکاوٹ اور پریشانی نے اس کی آنکھوں میں جو ویرانی اور معصومیت پیدا کی تھی وہ کسی بھی میک اپ سے زیادہ پرکشش تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ ثروت بیگم نے اسے سر تا پیر دیکھا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں ثروت بیگم پر تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آرزو اور فروا کے پاس سے گزری اور سیدھا ایمان کے سامنے جا کر رک گئی۔ ایمان نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ ثروت بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہیرے کو جتنا بھی مٹی میں دبا دو، اس کی چمک نہیں چھپتی، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر انہوں نے اپنے پرس سے ایک قدیم مخمل کی ڈبیا نکالی۔ تائی اور چچی کی سانسیں رک گئی۔ ثروت بیگم نے ڈبیا کھولی۔ اس میں ایک انتہائی قیمتی خاندانی زمرد اور ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ انہوں نے ایمان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایمان کے ہاتھ کھردرے اور ٹھنڈے تھے اور انگوٹھے پر ہلکا سا جلنے کا نشان تھا۔ ثروت بیگم نے اس ہاتھ کو چوما اور سب کے سامنے وہ انگوٹھی ایمان کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ ایمان کا منہ حیرت سے کھل گیا، اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ تائی نصرت کا رنگ سیاہ پڑ گیا، وہ کرسی کی پشت پکڑ کر کھڑی ہو گئی جیسے فالج ہو گیا ہو۔ چچی شگفتہ کے ہاتھ سے پلیٹ گرنے والی ہو گئی۔ آرزو اور فروا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ بھابھی؟ تائی کی آواز میں ہسٹریائی چیخ تھی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو، ہمارے گھر کی ملازمہ کو زرون کی بیوی بنائیں گی؟ زرون جو اب تک خاموش تھا آگے بڑھا اور ایمان کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ ملازمہ نہیں، اس گھر کی اصلی وارث ہے تائی جان۔ زرون کی آواز گرجدار تھی، اور صرف گھر کی نہیں بلکہ یہ زرون سکندر کے دل کی بھی وارث ہے۔ مجھے گڑیا سجانے کا شوق نہیں، مجھے ایک ہمسفر چاہیے تھی اور وہ مجھے اس بارش والی رات میں کیچڑ میں لت پت ملی۔
ناک کے میک اپ کی تہوں میں۔ ایمان نے بھیگی پلکوں سے زرون کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب کوئی طنز نہیں تھا، صرف ملکیت کا احساس تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، انگوٹھی اس کی انگلی میں بھاری محسوس ہو رہی تھی، مگر زرون کا ساتھ اس سے زیادہ مضبوط لگ رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا اور اس کی مخالفین کے لیے عبرتناک شکست۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں جیسے وقت تھم سا گیا۔ سرورت بیگم کے ہاتھوں سے پہنائی گئی وہ ہیرے کی انگوٹھی ایمان کی سانولی انگلی میں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی، مگر اس کی چمک نے تائی نصرت اور چچی شگفتہ کی آنکھوں کو خیرہ اور دلوں کو سیاہ کر دیا تھا۔ کمرے میں چھایا سکوت کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا، جیسے تائی نصرت کی زیانی چیخ نے توڑا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ ہے، یہ لڑکی ضرور تم لوگوں پر کوئی جادو کر گئی ہے۔ ایک نوکرانی اس گھر کی بہو، اور میری آرزو کا کیا؟ ہم نے برسوں انتظار کیا اس رشتے کا۔ تائی اپنا آپ کھو بیٹھی تھی، ان کا چہرہ غصے سے بگڑ چکا تھا۔ زرون جو اب تک ایمان کے شانہ بشانہ ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا تھا، ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایسی ٹھنڈی مسکراہٹ تھی جو غصے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ زرون کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایسی گونجی حال میں موجود فانوس بھی لرزتے محسوس ہوئے۔ رشتوں کا انتظار نہیں کیا جاتا، رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے، جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ آپ لوگ جس لڑکی کو نوکرانی کہہ رہی ہیں وہ میری خالہ کی بیٹی اور اس حویلی کی اصلی مالک۔ وہ آج سے مسز زرون سکندر اور میری بیوی کی توہین میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ زرون نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ اسی دن اسی وقت قریبی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ ایمان جو ابھی تک صدمے اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے وہی سادہ سوتی جوڑا پہن رکھا تھا، مگر سرورت بیگم نے اپنے سر سے سرخ دوپٹہ اتار کر ایمان کے سر پر رکھا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح دمک اٹھا۔ قبول ہے کہ 3 بولوں نے ایمان کی تقدیر بدل دی تھی۔ یہ نکاح انتہائی سادگی سے ہوا، جس میں گواہ حویلی کے پرانے ملازم تھے جو خوشی سے رو رہے تھے، جبکہ تائی، چچی اور ان کی بیٹیاں کونے میں کھڑی ماتم منا رہی تھیں۔ نکاح کے فوراً کے بعد زرون نے اعلان کیا کہ وہ ایمان اور نگہت بیگم کو لے کر اپنے نئے گھر جا رہا ہے۔ تائی نصرت نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو بلا ٹلی، گھر تو انہی کے پاس رہے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی زرون ابھی اپنا آخری پتہ کھیلنے والا ہے۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے ماں کو وہیل چیئر پر بٹھایا۔ نگہت بیگم کی آنکھوں میں ہوش کی جھلک تھی اور وہ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ زرون نے خود آگے بڑھ کر وہیل چیئر تھامی۔ جب وہ پورچ میں پہنچے تو بارش تھم چکی تھی اور دھلی ہوئی فضا میں خوشبو تھی۔ زرون نے ایمان کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی حویلی کے پھاٹک سے نکلی تو ایمان نے مڑ کر اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے بچپن سے جوانی تک صرف دکھ سہے تھے، مگر آج وہ وہاں سے سر اٹھا کر جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ڈیفنس کے پرسکون علاقے میں ایک جدید طرز کے بنگلے کے سامنے رکی۔ یہ حویلی کی طرح قدیم اور پراسرار نہیں تھا، بلکہ کھلا، روشن اور ہوادار تھا، جس کے لان میں تازہ کھلے گلاب مہک رہے تھے۔ گھر کے عملے نے پرتباک استقبال کیا۔ زرون نے سب سے پہلے نگہت بیگم کے لیے تیار کیے گئے انتہائی آرام دہ کمرے میں شفٹ کیا، جہاں 2 نرسیں پہلے سے موجود تھیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے زرون کو یقین دلایا کہ وہ بہترین ہاتھوں میں ہے۔ ماں کو سکون میں دیکھ کر ایمان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ باہر لاؤنج میں آئی تو زرون وہیں کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ خوش آمدید مسز سکندر، زرون نے مسکرا کر کہا۔ ایمان جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ زرون، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آپ نے مجھ جیسی معمولی لڑکی کے لیے، زرون نے انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ معمولی مت کہو، تم نایاب ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ زرون کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی اور اسپیکر پر ڈال دیا۔ دوسری طرف سے تائی نصرت کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ زرون بیٹا، یہ پولیس اور وکیل یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر خالی کرنا ہوگا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ زرون نے ایمان کی طرف دیکھا اور فون پر انتہائی سرد لہجے میں کہا، یہ مذاق نہیں، انصاف ہے۔ آپ لوگ جس حویلی میں رہ رہی ہیں وہ لیاقت انکل کی تھی اور قانونی طور پر اس کی وارث ایمان ہے۔ آپ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے میرے ڈیڈ کے پاس۔ اس گھر کے اصل کاغذات امانت ہیں جو میں لندن سے لایا ہوں۔ میں نے وکیل کو کہہ دیا آپ کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں گھر خالی کرنے کے لیے۔ فون کی دوسری طرف سے چیخو پکار اور معافیوں کی آوازیں آنے لگی۔ چچی شگفتہ بھی روتے ہوئے فون پر آئیں۔ بیٹا، ہم کہاں جائیں گے؟ سڑک پر آ جائیں گے ہم۔ خدا را ایسا مت کرو۔ ایمان نے یہ سب سنا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی۔ وہ تمام ظلم یاد آئے جب اسے بھوکا رکھا گیا، جب ماں کو دوا نہیں دی گئی، جب اسے نوکرانی بنا کر رکھا گیا۔ زرون نے سوالیہ نظروں سے ایمان کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ان کو نکال دو ایمان، انہوں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، زرون نے اکسایا۔
ایمان اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زرون کے قریب آئی۔ اس نے زرون کے ہاتھ سے فون لیا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ سانس روکے ایمان کے حکم کے منتظر تھے۔ تائی جان، ایمان کے آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ میں ایمان بول رہی ہوں، وہی ایمان جسے آپ نے کل رات بارش میں دھکے دے کر نکالا تھا۔ دوسری طرف سے سسکیاں ابھری۔ میرا دل تو چاہتا ہے آپ لوگوں کو ویسا ہی محسوس کرواؤں جیسا میں نے اور میری ماں نے برسوں محسوس کیا، بے گھر، لاوارث اور بے بس۔ زرون نے طریف بھری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا، لیکن ایمان نے گہرا سانس لیا۔ لیکن میں لیاقت حسین کی بیٹی ہوں، میرا ظرف آپ جیسا نہیں ہے۔ مجھے وہ گھر نہیں چاہیے، کیونکہ وہ گھر اب میرے لیے صرف ایک بری یاد ہے۔ مجھے میرا گھر مل گیا ہے، اور میرا گھر وہ ہے جہاں میرا محافظ میرے ساتھ ہے۔ آپ لوگ اس حویلی میں رہیں، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ خیرات اس لڑکی نے دی ہے جسے آپ دو ٹکے کی سمجھتی تھی۔ ایمان نے فون کاٹ کر زرون کو پکڑا دیا۔ زرون حیرت اور بے پناہ محبت سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے انہیں معاف کر دیا؟ وہ اس قابل نہیں تھی۔ ایمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے انہیں معاف نہیں کیا زرون، میں نے انہیں اپنے احسان تلے دبا دیا ہے۔ گھر سے نکال دیتے تو شاید وہ مظلوم بن جاتے۔ اب وہ ساری زندگی شرمندہ رہیں گے، اور ویسے بھی نفرت کا بوجھ اٹھا کر میں اس نئے گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ زرون نے بے ساختہ ایمان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں چوم لیا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے ہیرے کی پہچان ہے۔ تم واقعی میرا بخت تو ایمان، جسے میرے رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا۔ وہ مسکراتا اس کے قریب ہوا اور اسے اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور ایمان نے شرم اور حیا سے زرون کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ رات بیت چکی تھی۔ نئے گھر کی چھت پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بالکل ویسی بارش جیسی ان کی پہلی ملاقات پر تھی، مگر آج یہ بارش اذیت نہیں، راحت دے رہی تھی۔ زرون اور ایمان چھت کی ریلنگ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایمان نے خوبصورت شال اوڑھ رکھی تھی، اور زرون نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا ہوا تھا۔ سامنے اسلام آباد کا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ایمان، زرون نے سرگوشی کی۔ ایمان نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، تمہیں پتہ میں نے تمہیں کب دل دیا تھا؟ زرون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایمان نے معصومیت سے سر ہلایا۔ اس پہلی رات جب میں آپ کے قدموں میں گری تھی، ایمان نے شرارت سے پوچھا۔ زرون ہنس پڑا۔ نہیں، تب تو مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ محبت مجھے تب ہوئی جب میں نے تمہیں اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے چھپ کر پینٹنگ کرتے دیکھا۔ تم پینٹنگ کر رہی تھی، مگر تمہارے چہرے پر سکون تھا۔ میں نے تب سوچا کہ جو لڑکی اتنے دکھوں کے بیچ رہ کر بھی اپنے اندر کے فن کو مرنے نہیں دیتی، وہ کتنی مضبوط ہوگی۔ مجھے ایک ایسی جیون ساتھی چاہیے تھی جو میری مصنوعی دنیا میں حقیقت کا رنگ بھر سکے۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا آپ کو آرزو یا فروہ جیسی ماڈرن لڑکیاں پسند آئیں گی۔ میں تو بہت سادہ ہوں۔ زرون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ سادگی تو سب سے بڑی کشش ہے ایمان۔ تم اس کافی کی طرح ہو جس میں چینی کم ہو، مگر اس کی خوشبو اور اثر دیر تک رہتا ہے۔ وہ لڑکیاں سوڈا واٹر تھی، جوش دکھایا اور ختم۔ تم سکون ہو، اور زرون سکندر کو زندگی میں اب صرف سکون چاہیے۔ ایمان کے گال سرخ ہو گئے۔ زرون نے جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی، وہ وہی پینٹ برش جو ایمان اس رات استعمال کر رہی تھی۔ یہ میں نے وہاں سے چرا لیا تھا، زرون نے شرارت سے کہا۔ کیوں؟ ایمان حیران ہوئی۔ تاکہ میں اپنی زندگی کی کینوس تمہارے حوالے کر سکوں۔ ایمان، کیا تم میرے بے رنگ دنوں کو اپنے رنگوں سے سجا دو گی؟ ایمان نے مسکراتے ہوئے وہ برش تھاما اور زرون کے سینے پر رکھ دیا۔ میں کوئی بہت بڑی آرٹسٹ تو نہیں ہوں زرون صاحب، مگر وعدہ کرتی ہوں آپ کی زندگی میں کبھی اداسی کا سرمئی رنگ نہیں آنے دوں گی۔ زرون نے اسے اور قریب کر لیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ویسے ایک بات کہوں؟ زرون نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جی؟ اب کافی میں چینی پوری رکھنا، کیونکہ تمہارے آنے سے میری زندگی میں مٹھاس تو آ گئی ہے، مگر کافی مجھے کڑوی ہی پسند ہے۔ ایمان کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کھنک بارش کے شور میں شامل ہو کر ایک حسین راگ بن گئی تھی۔ دور کہیں حویلی میں اندھیرا تھا، مگر یہاں دو دلوں کا دیپ جل اٹھ چکا تھا، جو اب آندھیوں میں بھی بجھنے والا نہیں تھا۔ یہ کہانی ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی کی تھی جو اب ایک ملکہ بن چکی تھی، اور ایک مغرور شہزادے کی جو اب محبت کا فقیر تھا۔ محبت جیت گئی تھی، اور نفرت کو ہمیشہ کے لیے شکست ہو چکی تھی۔